بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، اسی لیے جو لوگ تھے اس کو منور یعنی نورانی چہرے والا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے جو لوگ ایمان لائے تھے 17 لوگ، ان 17 لوگوں میں سے قارون بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ بظاہر وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ تورات کو باادب طریقے سے اور اچھے طریقے سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو بے پناہ دولت عطا کی اور اس کا امتحان لینا چاہا۔ جب اس کا امتحان لیا گیا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیشیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے جوشم بن نور اور چالم بن یوحنا کو سکھایا تھا اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا علم کسی کو نہ بتایا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد قارون نے جوشم بن نور اور چالم بن یوحنا سے شاگردی حاصل کر کے کچھ نہ کچھ علم سیکھ لیا۔ اس علم کی وجہ سے اس نے دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا اور اس تجربے میں وہ کامیاب ہو گیا اور بہت سارا مال جمع کر لیا۔ وہ امیر آدمی بن چکا تھا، خزانے کا مالک بن کر، یعنی وہ امیر ہو کر بہت مغرور بن چکا تھا۔ اب وہ جب بھی باہر نکلتا سفید گھوڑے پہ باہر نکلتا تھا۔ دائیں طرف اس کے 300 سے زیادہ سپاہی ہوتے تھے، بائیں طرف 300 سے زیادہ کنیزیاں ہوتی تھیں، جبکہ 300 سے زائد سپاہی آگے ہوتے تھے جو کہ اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اس کی جو کنیزیاں اور سپاہی تھیں ان کا ایک اچھا خاصا شاہی لباس ہوا کرتا تھا۔ باقی جو دوسرے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش ایسا مال دولت ہمارے پاس بھی ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے وہ کہتے تھے کہ اے قارون، اپنی چند دن کی دولت پر گھمنڈ مت کرو، کیونکہ اللہ پاک مشرکین کو معاف نہیں کرے گا اور یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اور نیک لوگ قارون کو کہا کرتے تھے اے قارون، اپنی دولت پر فخر مت کرو، اللہ پاک نے آج تمہیں اتنی کثرت سے دولت عطا کی ہے تو تم بھی لوگوں کے کام آیا کرو، زکوٰۃ ادا کی کرو، دوسروں کی مدد کیا کرو، جبکہ یہ چند دن کی دولت ہے جو کہ ایک دن تمہارے سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے جواب پر وہ قارون کہنے لگا کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی محنت اور علم کی وجہ سے یہ دولت اکٹھی کی ہے، نعوذ باللہ اس میں تمہارے اللہ پاک کا کون سا کلام ہے، جو کہ کون سا کرم ہے جو اس نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے۔ روز بروز قارون کا غرور اور تکبر بڑھتا گیا۔ اس قارون نے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوڑا یعنی کہ کچرا گند خرابہ پھینکا کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قارون کے واقعے کا پتہ چلا کہ وہ عبادت چھوڑ چکا ہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں زکوٰۃ ادا کیوں کروں، میں کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک عورت کو اشرفیوں سے بھری 2 تھیلیاں دی اور اسے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہوں تو اس کے اوپر بھری محفل میں بدکاری کرے۔ بھری محفل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے، ان کو بدکاری سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، تو اسی دوران قارون بھی اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بہت سے لوگ آپ کا نام کہتے ہیں کہ آپ خود بدکار ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے۔ اس نے ثبوت کے طور پر اس عورت کو کھڑا کیا جس کو اس نے اشرفیاں دی ہوئی تھیں، تو اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا جبکہ سچ سچ بتا دیا۔ جو کہ قارون نے اس کو تھیلیاں دی ہوئی تھیں وہ تھیلیاں بھی ان لوگوں کو دکھا دی جو کہ تھیلیوں کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو لڑکی ہے وہ سچ بول رہی ہے جبکہ جو قارون ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو لوگ قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ قارون کے ساتھ رہیں، جو میرے ہیں اور میرے رہنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ اسی بنا پر کچھ لوگ قارون کے پاس گئے جبکہ 2-3 لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون کو بد دعا دی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، اس قارون کو
تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین کی طاقت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کے ذریعے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اپنے اندر دھنسا لے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اسی وقت جو زمین تھی قارون کو اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب وہ آدھا گیا تو وہ معافی مانگنے لگا اور استغفار کرنے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مانے۔ پھر سے زمین کو حکم دیا تو وہ تھوڑا سا اور نیچے دھنس گیا۔ اس کے بعد کافی اس نے شدید کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر زمین نے اسے پورا اپنے ساتھیوں سے پیر اندر دھنس لیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میں مزید ایسی واقعات والی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔